السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو جمعرات کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ بتانے والے ہیں۔ یہ وظیفہ ہر اس مسلمان کے لیے ہے، چاہے مرد ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے بچہ ہو۔ ہر اس انسان کے لیے ہے جو انسان کسی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور ہر اس انسان کے لیے ہے جن کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں دن رات پریشانی بنی رہتی ہیں، بیماریاں بنی رہتی ہیں، ہم مشکلوں میں بھی گرفتار رہتے ہیں، پریشانیوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ تو آپ حضرات اگر پریشان رہتے ہیں، بیمار حال رہتے ہیں، یا آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، یا آپ تنگ دستی سے پریشان ہیں، غربت سے پریشان ہیں، تو آپ حضرات اس وظیفے کو برکت کے لیے پڑھیں۔ جس بھی پریشانی کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کامیاب ہوں گے۔ تو سامعین کرام، اس وظیفے کو آپ کو جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ اب چاہے آپ حضرات اسی جمعرات کو پڑھ لیں، چاہے اگلی جمعرات کو پڑھ لیں، چاہے اس سے اگلی جمعرات کو پڑھ لیں، جس بھی جمعرات کو آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں اس جمعرات کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام، دیر نہ کرتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو سامعین کرام، جیسا کہ ہم آپ حضرات کو بتا چکے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ حضرات جمعرات کے دن پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جمعرات کو پڑھ سکتے ہیں، اور جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعرات کے دن جب سے آپ کی آنکھ کھلے اس وقت سے لے کر اور جب تک آپ حضرات سونے کے لیے نہ جائیں اس سے پہلے آپ کو کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کا وظیفہ پڑھنے کا ارادہ ہو جائے تو آپ کو اچھی طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو پاکی کی حالت میں کرنا ہے اور وضو کی حالت میں کرنا ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو اس وظیفے کو نہ کریں، اگر آپ کا وضو نہ ہے تو بھی نہ کریں۔ جب آپ پاک صاف ہوں، باوضو ہوں، تبھی آپ حضرات اس وظیفے کو کریں۔ تو جب آپ حضرات پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر آ جائیں تو آپ کو تنہائی والی جگہ پر تسبیح لے کر بیٹھ جانا ہے، اور اگر تسبیح نہ ہو تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی آپ حضرات اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، جو نماز میں التحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 121 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم پڑھنا ہے: اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اسی طریقے سے آپ کو ٹھہر کر پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، اور 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سامعین کرام، اللہ الصمد کے معنی یہ ہیں، ترجمہ یہ ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طریقے سے آپ کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے کم نہ پڑھیں، 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 121 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ کو 313 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم اعظم پڑھنا ہے: یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ سامعین کرام، یہ بھی آپ کو ٹھہر کر پڑھنا ہے اور آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی ہرگز نہیں کرنا ہے۔ یا غنیو، یہ 1 مرتبہ ہوا، یا غنیو، یہ 2 مرتبہ ہوا، یا غنیو، یہ 3 مرتبہ ہوا۔ اسی طریقے سے آپ کو 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا ہے، زیادہ ہو جائے تو کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ 313 مرتبہ یا غنیو پڑھنے کے بعد آپ کو 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طریقے سے یہ ہم نے تو 1 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن آپ کو 17 مرتبہ
یعنی کہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا ہے۔ 1-2 مرتبہ زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے شروع میں درود ابراہیمی پڑھی تھی تو آپ کو آخر میں بھی درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے شروع میں کوئی اور درود پاک پڑھا تھا تو آپ کو آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے مقصد کے لیے دعا کرنا ہے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرنا ہے، دلی مرادوں کے لیے دعا کرنا ہے، مشکلیں ختم کرانے کے لیے دعا کرنا ہے، رزق میں برکت کے لیے دعا کرنا ہے، اور گھر سے بندشیں اور رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے دعا کرنا ہے۔ سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ کو جمعرات کے دن پڑھنا ہے۔ اب چاہیں آپ حضرات 1 جمعرات کو پڑھ لیں، 2 جمعرات کو پڑھ لیں، 3 جمعرات کو پڑھ لیں، 7 جمعرات کو پڑھ لیں، بلکہ اگر آپ کا مقصد جب تک پورا نہ ہو تب تک آپ حضرات اس وظیفے کو ہر جمعرات کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلد آپ کا مقصد پورا ہوگا، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، دلی مرادیں پوری ہوں گی، آپ کے گھر سے مشکلیں بہت ہی جلد ختم ہوں گی، ٹینشنیں ختم ہوں گی، الجھنیں ختم ہوں گی، اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، اگر آپ کا اب بھی کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے کامنٹ باکس سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ یہی تھی آج کی ویڈیو، پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔